آپ فرماتی ہے بچوں کے اندر مولا علی سب سے پہلے مسلمان ہیں، آزاد مردوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہیں، غلاموں کے اندر آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ سب سے پہلے غلام ہیں، غلامی کی حالت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن ان حضرات میں اختلاف اپنی جگہ، سجدہ کے ایمان لانے میں کوئی اختلاف نہیں، سارے مورخین مفسرین محدثین اس بات کو بالاتفاق بی بی جماعت تسلیم کر گئے، حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، باہر والوں کا مان لینا، حضرت ابوبکر صدیق کا ماننا وہ بھی حجت بنا، مولا علی کا ماننا حجت بنا، غلاموں میں زید بن حارثہ حضرت بلال ان کا تسلیم کرنا کلمہ پڑھنا حجت بنا۔ لیکن وہ جو باہر والے ہیں نا، وہ تو کبھی کبھی ملتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کی خلوت کیسی ہے اور جلوت کیسی ہے، ان کی تنہائی کیسی ہے، یہ گھر کے اندر کیسے اور باہر کیسے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر والوں نے ہر حال میں سچ بولتے دیکھا ہو، لیکن بیوی سے بڑھ کر قریب رفاقت والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سب سے پہلے حضور کو تسلیم کرنا، حضور کا کلمہ پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کی خلوت بھی پاک ہے، حضور کی جلوت بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور کا ظاہر بھی آنا ہے، حضور کا باطن بھی آنا ہے۔ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ عنہ، ایک بندہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیوی نکلی، اس نے پوچھا، آواز لگائی کہ کون ہو؟ اس نے کہا جی باعزید بستامی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا اس کو مل کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا وہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کوئی کڑوی باتیں کر کے اس نے کہا ادھر جنگل کی طرف گئے ہوں گے۔ جنگل کی طرف جب وہ جا رہا ہے تو آگے سے دیکھا کہ حضرت باعزید بستامی آپ لکڑیاں کاٹ کر تشریف لا رہے ہیں، اور لکڑیاں ایک شیر کے اوپر لاتی ہوئی ہیں، اور شیر کے اوپر لکڑیاں ہوا میں معلق ہیں، شیر کی پشت پر نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے، لیکن شیر آپ کے حکم کا پابند ہو کر وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا، کہتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے، شیر کا پابند ہونا، مسخر ہونا، یہ علیحدہ کرامت ہے، لکڑیوں کا شیر کی پشت سے اوپر ہونا یہ علیحدہ کرامت ہے۔ اس نے مانا کہ ولی تو ہے، لیکن بیوی کیوں نہیں مانتی، بیوی کیوں اعتراض کرتی ہے؟ اس نے پوچھا حضور میں آپ کی ولایت تو مان گیا، یک وقت آپ کی دو کرامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کی بیوی نے تو آپ کے خلاف باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیوی میرے خلاف باتیں کرتی ہے، اس کا مزاج کڑوا ہے، لیکن میں برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، رب میرے درجے اور بلند فرما دیتا ہے، رب میرے درجے بلند فرماتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کو منوانا بڑا اوکھا ہوتا ہے، جی بیوی کو منوانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک دن حضرت باعزید بستامی ہوا کے اندر اڑ کر پرواز کر کے مکان کے اوپر سے گزرے، مکان کے اوپر سے گزرے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھر آئے نا تو بیوی کہتی ہے تم کون سے ولی ہو؟ ولی تو میں نے آج دیکھا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا ایک ولی تھا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا ہے ولی تھا؟ کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا، ہوا میں پرواز کر رہا تھا، وہ کامل ولی تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو میں تھا۔ کہتی ہے اچھا اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ہو کر اڑ رہے تھے، میں بھی کہوں یہ ٹیڑھا ہو کے کیوں اڑ رہے ہیں؟ کوئی مذاق کی بات کرنا مقصود نہیں، یہ بتلانا مقصود ہے۔ بیوی کو منوانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بعد میں منوایا ہے، مولا علی کو بعد میں منوایا، زید بن حارثہ کو بعد میں منوایا، حضرت بلال کو بعد میں منوایا، سب سے پہلے ماننے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور حضور علیہ السلام
باہر سے گھر تشریف لاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے، بسا اوقات حضور زخمی حالت میں گھر تشریف لاتی ہیں اور سیدہ آگے سے ڈھارس بندھاتی ہیں، حضور علیہ السلام کو حوصلے کے، تسلی کے الفاظ پیش کرتی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں بابو بد الوحش کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے، سیدہ عرض کرتی حضور آپ پریشان نہ ہو، انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کے کام آنے والے ہیں۔ سیدہ حضور علیہ السلام کی ڈھارس بجاتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر، مسلم شریف اٹھائیں، ایک دن حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل پہلے حاضر ہوئے، ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ نہیں آئی، وہ بعد کے اندر حاضر ہوئی۔ حضرت جبریل امین پہلے موجود ہیں، حضرت سیدہ آنے لگی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ آنے والی ہے، اقرا علیہا السلام من ربها ومنی، یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو رب کی طرف سے سلام پہنچا دو، رب کی طرف سے سلام پہنچا دو، ومنی، اور میری طرف سے بھی سلام پہنچا دو، من ربها ومنی، اس کے رب کی جانب سے اور میری جانب سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے میں نے دیکھا ہے، بخاری مسلم کے اندر آپ دیکھیں جہاں یہ فضائل کا باب موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور فرماتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل، اے عائشہ کہ جبریل ہے تجھے سلام دے رہا ہے، عائشہ کہ جبریل ہے تجھے سلام دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل تمہیں سلام دیتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کو دیکھیں جبریل بھی سلام پیش کرتے ہیں، رب بھی سلام، سبحان اللہ وبحمدہ۔ مثال شریف سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب حضور اس محاصرے کے اندر رہے، اس وقت سیدہ کی عمر مبارک ہے 55 سال، محاصرے میں جب سرکار ہے سیدہ کی عمر شریف 55 سال، یہ بڑھاپے کی عمر ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں سیدہ نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں جو وہاں رہ کر اس غار کے اندر شیب ابی طالب کے اندر جو وہاں رہ کر حضور علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ان تکالیف کو برداشت کیا، اور جب ان کا وصال ہوتا ہے حضور نے اس پورے سال کو عام الحزن ارشاد فرمایا ہے۔ وصال شریف کے بعد بھی، سیدہ کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر اور نکاح فرمائے، ان کی زندگی میں حضور نے کسی اور زوجہ محترمہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ ان سے نکاح ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا، انہیں حضور کی رفاقت 10 سال نصیب ہے، 10 سال حضور کی رفاقت نصیب ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام المومنین حفصہ، حضرت زینب بنت جہش، ان سب حضرات کو دیکھیں، ان کو حضور کی اور رفاقت تھوڑی نصیب ہے۔ 10 سال حضرت عائشہ صدیقہ کو رفاقت نصیب ہے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو 25 سال حضور کا قرب نصیب ہے، 25 سال، 65 سال کی عمر شریف میں وصال ہے سیدہ خدیجہ کا، 65 سال میں 40 سال حضور کی عقد میں آئے، اور 40 سے 65 تک 25 سال حضور علیہ السلام کے قرب میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی